انڈیا کی عدالت نے قانون بنایا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے. تو اس قانون کے بننے سے اس کائنات کو بنانے والے کو غضب آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن جب اس جج سے پوچھو بھگوان کو مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں جی بھگوان ایک ہے، ساری کائنات کا بادشاہ وہ ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسا مجھے ماننے کی ضرورت. جب قانون بناتے ہوئے قانون کو فالو کرنے میں بھی مجھے نہیں مانتے، بنانے میں بھی مجھے نہیں مانتے، بالکل مجھے اپنی عدالتوں سے اپنی زندگیوں سے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے، تو نادرا میں اپنے آپ کو ہندو لکھ کے اور اپنا عقیدہ یہ لکھنا کہ ہم ایک بھگوان کو مانتے ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام اس تکلف کو مانتا بھی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ ماننا قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو اللہ کو ماننے کا جو آج کل تصور دنیا میں ہے نا، وہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ نہ ماننا اور نہ ماننا برابر. دنیا میں حقیقی معنوں میں اللہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور نے پیش نہیں کیا. اور اسلام اللہ کی کو جو انٹروڈیوس کراتا ہے نا، وہ صرف جرنل نالج کے لیے نہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھیں. وہ صرف جرنل نالج کے لیے نہیں، وہ یہ بتانے کے لیے کہ جب اس کی یہ صفات ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں بولو بھائی کوئی بھی نہیں، پھر اسی کی ماننی ہے. چاہے اس کے لیے گردن کٹانی پڑ جائے، چاہے اس کے لیے مالی نقصان ہو جائے، چاہے اس کے لیے پوری دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے، پوری دنیا کو ناراض کرنا پڑ جائے. کیونکہ جب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنا جتنا تعارف کروایا ہے، پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں اتنا جامع تعارف نہیں ہے. بھائی الحمد سے لے کے والناس تک کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے کہ میری کیا صفات ہیں، میں کون ہوں. ارے بھائی کوئی بھی مشہور آدمی ہوتا ہے تو چینل والے اس کا انٹرویو لیتے ہیں نا، بھائی آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو جب وہ خود بتاتا ہے تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے. دوسرے بتا رہے ہوں کہ یہ ہے یہ ہے، تو چینل والے کہتے ہیں بھائی وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا خود اپنا تعارف کروائیں. مشہور علماء یا مشہور ایکٹر جو ہوتے ہیں یا اداکار یا کھلاڑی، ان کا بڑا اچھا تعارف کروایا جاتا ہے، تو وہ خود جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں وہ سب سے زیادہ کیا مستند کہلاتا ہے وہ. تو اللہ نے بھی قرآن میں اپنا تعارف بھی کروایا، اپنے احکامات بھی بیان کیے. میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتایا، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا یہ بھی بتایا. لیکن کئی آیتوں میں اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں کون ہوں. جب تعارف ہوگا تو پھر ہم جس کا تعارف ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم اس کی بات غور سے سنتے ہیں. یہ بھی عجیب بات آپ کو بتا دوں، لوگ آج کل شخصیت کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں بات دیکھو بندہ نہ دیکھو. یہ غلط ہے، بات بھی دیکھنی ہے اور بندہ بھی دیکھنا ہے. کیونکہ بہت سے الٹے آدمی ایسے تمیز سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے علم نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک آدمی ہیلتھ سے متعلق، صحت سے متعلق عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، بڑی مدلل. تو آپ دیکھیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں، پتہ چلا یہ تو چپڑاسی ہے کہیں. تو اس کے چینل کی کوئی ویلیو رہے گی؟ ہے بھائی، بولیں گے یار جتنی مرضی کر رہا ہے. اس لیے ویلیو ختم ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہم چونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط، یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہو سکتا ہے لفاظی ہو سکتا ہے کیا ہو، لفاظی ہو، گھما رہا ہو بات کو، توڑ موڑ رہا ہو الفاظ کو، حوالے دے رہا ہو، وہ حوالے صحیح ہوں لیکن وہ حوالے بھی غلط لوگوں کے حوالے ہوں، یا وہ حوالے ہی نہ ہو سرے سے، یا ان کا وہ مفہوم ہی نہ ہو. یا ہو سکتا ہے یہ حوالے صحیح ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بھی دلائل ہیں جو یہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہا. تو دنیا میں تو یہ بات سب کی سمجھ میں آتی ہے. تبھی کوئی میڈیکل یعنی علاج کے لیے کسی چپڑاسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، کسی موچی پہ بھروسہ
کسی رکشا چلانے والے پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ یار یہ اس کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, یہ کلینک کھول کے بیٹھا ہے, اگرچہ رکشے والا ہے لیکن یار ٹیکا لگایا تھا میں ٹھیک ہو گیا تھا. کبھی بھی نہیں. تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ, میں نہیں کہہ رہا کسی کی ذاتیات میں گھسیں, یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پاس جو علم آیا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں, کہاں سے آیا علم اس کے پاس, کدھر سے حاصل کیا, اس کے بزرگ کون ہیں, اس کے مشائخ کون ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کن لوگوں سے علم حاصل کیا, جن سے علم حاصل کیا اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کو اس پر اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے سے اوپر بھی ایک علم والا ہے. تو اس سے زیادہ عالم بھی تو ہوں گے نا, وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر وہ سب کہہ رہے ہیں غلط ہے تو پھر آپ چاہے کتنے حوالے دے دو, حدیثوں کے بھی قرآن کی آیتوں کے بھی, تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, اور بیوقوف بنانا چورن ہر آدمی بیچنا جانتا ہے. تو چورن اکثر انہی لوگوں میں بکتا ہے جن بیچاروں کو خود چورن کی تمیز نہیں ہوتی کہ اوریجنل چورن کیا ہوتا ہے اور 2 نمبر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بسوں میں دیکھو نا جو چورن بیچ رہا ہوتا ہے کیسے ادھر ادھر گھمائے گا, گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپڑوں سے بلغم کو خارج کرتی ہے, کوئی گولی ٹیبلٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, قیمت صرف 5 روپے.